سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ جو گناہ تو بہت بڑا ہے، شراب پینے جیسا گناہ ہے، زنا کرنے جیسا گناہ ہے، اسی طرح بڑے بڑے گناہوں جیسا وہ گناہ ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ توجہ کرنا، سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ اللہ، ریاکاری، دکھلاوا، دل سے اس کا تعلق ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کروں، پیسہ خرچ کروں، صدقہ دوں، زکوٰۃ دوں، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، فقیروں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ ایک بندہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے نماز میں، اور لوگ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا خشوع خضوع والا نمازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا عمل کریں، اچھا کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا ہوگا، اپنی نیت کو درست رکھنا ہوگا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ کام میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں یہ جو سجدہ کر رہا ہوں، میں یہ جو رکوع کر رہا ہوں، میرے قدم جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، میرا روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ اور ایسے لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ کل قیامت والے دن جب یہ اپنی نیکیاں اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے تو اللہ ان کو دھتکار دیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ، جن کے لیے تم نے عمل کیا ہے ان نیکیوں کا بدلہ انہی سے جا کے لے لو، معلوم کر دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے۔ تو ایک ریاکاری، چونکہ وقت مختصر ہے، زیر بات آ رہی ہے نا کہ یہ ریاکاری والا عمل اتنا جو ہے، ریاکاری والا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس سے کوئی عمل بندے کا قبول ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ کیا ہے؟ بغض۔ یہ ایک اتنا خطرناک عمل ہے اور خطرناک گناہ ہے جو نظر میں تو نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا کہ یہ کہیں نظر میں آ جائے کہ کوئی بندہ بغض والے گناہ کو دیکھے اور اس سے بچے۔ اس کا بھی تعلق دل سے ہے، دل سے میرے بھائیوں، کہ ہم اس بغض والے گناہ سے کیسے بچیں۔ اور فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ یہ بغض والا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ جل شانہ ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن بغض والے بندے کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو اتنی مبارک رات ہے، اتنی برکتوں والی، مغفرتوں والی رات ہے، لیکن بغض والے بندے کی جو لوگوں سے نفرت رکھتا ہے، لوگوں کے بارے میں غلط خیالات قائم کرتا ہے، ایسے بندے کی مغفرت لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا گناہ میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت مختصر ہے۔ تیسرا گناہ حسد ہے۔ یہ بھی نظر میں نہیں آتا لیکن دل میں ہوتا ہے، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہے خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، بندے کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، ایک بندے کو اللہ نے اس کے اوپر فضل و کرم فرمایا ہوا ہے، دوسرا بندہ دل میں خیال کرتا ہے کہ کاش کہ اس سے یہ دولت اور یہ نعمت چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے، یہ کیا مجھے مل جائے۔ اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے، دلچسپ واقعہ بھی ہے
لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ حسد والا بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ بندہ اس نعمت سے محروم ہو جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے۔ تو یہ حسد ہے میرے بھائیوں، اس سے بچنا ہے۔ بلکہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقدیر، حاسد بندہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کا یہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کے اوپر اپنی نوازش فرمائی ہے، کسی کے اوپر کرم و نوازش فرمائی ہے، تو یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میرے رب تو نے میرے بھائی کو خوش رکھا ہے، اے اللہ میں آپ تعالیٰ سے بھی اپنے لیے فضل کا جو ہے خواستگار ہوں، طلبگار ہوں۔ لیکن یہ بندہ اسے بھی محروم کرنا چاہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے ہر وقت اور اپنی نیکیاں بھی کھوتا رہتا ہے۔ ویسے بھی ہماری نیکیاں اتنی ہوتی نہیں ہیں، جو بچی کھچی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی حسد کھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تین، ریاکاری، بغض، حسد، اور جو چوتھا گناہ ہے، یہ نظر میں گناہ آنے والے نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ اتنی بڑے گناہ ہیں، جس طرح کہ شراب پینا بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ زنا کرنا بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ سور کھانا بڑا گناہ ہے۔ اتنے بڑے گناہ ہیں لیکن نظر میں نہیں آتے۔ اور چوتھا حب جاہ ہے کہ جو بندہ اپنے سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو قدر میں جو ہے نگاہ قدر سے دیکھتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنے بارے میں خیالات کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ میری زندگی کس طرح اچھی ہو جائے، چاہے کوئی بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، تکلیفوں میں دکھوں میں مر جائے، لیکن بس اسے اپنی فکر لگی رہتی ہے۔ اور پانچواں گناہ جو ہے وہ حب مال ہے میرے بھائیوں، حب مال، کہ ایک بندہ مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر جو اس کے مال میں اللہ کے حکم ہیں وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے یا نہیں، میرا پیسہ، میرا مال اور دولت یہ اللہ کے راستے میں کب کب کیسے کیسے خرچ ہوگا، ان چیزوں کی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اپنی مال و دولت کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ چند ایسے گناہ ہیں جو نظر میں نہیں آتے لیکن ہیں بہت بڑے۔ ہر بندے کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، بالخصوص یہ جو ریاکاری والا عمل ہے، یہ تو ایسا عمل ہے کہ چاہے بندہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک نیکیاں کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔